رفقاء تحریک اور حاضرین مجلس، وقت مختصر ہے، کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی منٹوں میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں لے جاؤں گا۔ ذرا آپ لوگ پیچھے نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ایک بھی یہاں پر اسٹریٹ لائٹ کا دیکھیے، ذرا اس گلی کے اندر دیکھیے، اس گلی کے اندر دیکھیے، ایک اسٹریٹ لائٹ یہاں پر نہیں ہے۔ 2004 کے اندر یہاں پر متعلقہ ایم ایل اے صاحب کا دورہ ہوا تھا، ہمارے برادرم ابراہیم سردار صاحب جو گلشن اقبال کالونی کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں، وہ بھی جب یہاں کے متعلقہ ایم ایل اے کی مخالفت میں آ گئے تھے، کیا بات تھی نہیں معلوم، کہ بر ان کی مخالفت میں کام کر رہے تھے، وہ سی پی ایم کو جوائن کرے ہوئے تھے اور یہاں پر پیدل دورہ ہو رہا تھا۔ اس روڈ کے پر پیدل دورہ ہو رہا تھا، میں کہا، میں بھی اس دورے میں شامل تھا، میں متعلقہ ایم ایل اے صاحب سے کہا کہ آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، ادھر بی بلاک میں چلیے، یہاں پر مسائل کا انبار ہے، جب بھی پانی پڑتا ہے تو لوگ گھٹنوں برابر غلاظت سے نکل کر اپنے ضروریات زندگی کا سامان لینے جاتے ہیں، اور آج 15 سال ہو گئے، دیکھیے اس روڈ کی کیا حالت ہے، آج بھی وہی مسائل ہے۔ یہیں کے مکینوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ایم ایل اے یہاں پر کتنے وقت آئے، بتلائیے، کبھی دیکھے آپ کے لوگ ایم ایل اے کو یہاں پر کبھی مسائل کے پر حل کرتا ہوا نہیں دیکھے۔ اگر امان اللہ خان صاحب بقیہ حیات ہوتے اور ان کی نمائندگی حلقہ چندران گٹے سے ایوان میں رہتی، خدا کی قسم یہ ایریا کے اندر لوگ رہنے کی خواہش کرتے اور تڑپتے، وہ ایریا یہ بن جاتا یہاں پر۔ افسوس کا مقام ہے، یہاں پر ذی شعور لوگ رہتے ہیں، اور کیسے بلڈنگیں ہیں یہاں پر الحمدللہ، خاص طور سے اس بی بلاک کے اندر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اور بابا نگر کی تاریخ بن جاتی اگر اللہ تعالیٰ امان اللہ خان کو بقیہ حیات رکھتا اور ایوان میں ان کی نمائندگی رہتی۔ وقت کا تقاضا ہے مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے توجہ کا طالب ہوں، دیکھیے جس جماعت کے صدر نے 1968 سے لے کے 1984 تک مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ایک اسکول نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک اسکول بھی اگر رہا تو تحریک اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ دیکھیے 1984 تک ایک اسکول نہیں، ارے جس جماعت کے صدر کے ذہن میں ایک پرائمری اسکول ڈالنے کا جیسا اگر جذبہ نہیں اور اس میں وہ تڑپ نہیں، تو پھر بتلائیے وہ جماعت کا صدر اور وہ جماعت میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کیسے قائم کر سکتی ہے؟ بتلائیے کیسے قائم کر سکتی ہے؟ یہ ڈاکٹر جلال خان صاحب کی دین تھی، انہوں اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال میں لاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے دکن میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ وقت کا تقاضا ہے آپ کا ایک ایک ووٹ یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کے حقوق کے لیے جو سب پڑھنا چاہیے۔ تحریک ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اور جب تحریک کامیاب ہوں گی اور ایوان میں جائیں گی تو یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق اور حقداروں کے حقوق، ان کو حکومت سے جو مراد ملتے ہیں، جو پالیسیز ملتے ہیں اور جو سہولتیں ملتے ہیں، وہ لڑ کے ان مستحقین کو ان کے حقوق دلائے گی۔ اور جو لوگ تحریک کے حق میں ووٹ ڈال کے تحریک کو کامیاب کرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ثواب جاریہ لکھا جائے گا اور ان کو ثواب جاریہ پہنچتا رہے گا۔ جتنے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے گورنمنٹ کی پالیسی سے تحریک کی نمائندگی کے اوپر، یقیناً وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر ووٹوں کی حق میں دعا دیں گے، آپ لوگوں کی حق میں دعا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ آج وقت کا تقاضا ہے، سمجھیے کہ ڈاکٹر قائم خان صاحب کیوں آپ کے درمیان میں بار بار آ رہے ہیں۔ خدارا کسی کا کردار معلوم کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کو جایا کرو۔ اگر ڈاکٹر قائم خان صاحب کا کردار اگر معلوم کرنا ہے تو جائیے مسجد النور کو جائیے، جہاں پر وہ عصر مغرب اور عشاء نماز ادا کرتے ہیں، وہاں سے ان کا کردار معلوم کریے۔ آج ہم تعلیمات محمدی سے دور ہو چکے ہیں، جس کا سبب ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتے جا رہی ہے۔ ارے تاریخ کی اوراق گردانی کیجیے، تعلیمات محمدی کو اپنا کر قیصر و کسریٰ کے
کنگن جس کی قدموں کے زینت بنے، وہ عرب کے بدو جو چھیتروں میں رہتے تھے، وہ تعلیمات محمدی ہمارے پاس ہے۔ خدا را تعلیمات محمدی کو اپنائیے، شریعت محمدی کو اپنائیے، پھر دیکھیے عزت کیسے آپ کے قدم چومتی ہے۔ اور ایک آخری بات آپ سے کہتا ہوا رخصت ہوتا ہوں کہ خدا را انسان ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اس سے غلطیاں سرزد ہوتے رہتی ہیں، اور اس کی فطرت میں ایک رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اے لوگو حاضرین مجلس، حرام کے لقمے سے بچو۔ آپ محنت کر رہے ہیں رات دن اور اکل حلال کھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سر کے حرام کے لقمے کی آمیزش تمہارے سجدوں کی کیفیت کو ختم کر دے۔ اگر تمہارے سجدوں کی کیفیت ختم ہو جائے گی تو پھر تم گناہگار ہی رہیں گے، عملاً سہون یا دانشتہ طور